بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اور ساری جماعتیں میدان میں کود چکی ہیں اور اپنی زور آزمائی شروع کر دی ہے، اور ملک کی ان جماعتوں کو جن کو ہم نے ماضی میں ہمیشہ سپورٹ کیا، ان میں سر فہرست پیپل پارٹی ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ہیں۔ یہ اور یہاں مختلف ادوار میں جو مارشل لاز لگے ہیں اور ایک غیر جماعتی الیکشن، یہ تمام ادوار جو ہیں نا، اس میں جو تمام جماعتوں کی کارکردگی ہے اس ملک کی عوام کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ جب پاکستان بنا اس کے معاشی حالات بھی اچھے تھے، اور یہاں پر کوئی بے روزگاری بھی نہیں تھی، اور ملک کی ترقی مثالی تھی، اور ملیشیا جیسے ممالک، کوریا جیسے ممالک پاکستان کی ترقی کو اپنا اس کو فالو کر رہے تھے۔ اب وہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ کوریا کہاں کھڑا ہے؟ ملیشیا کہاں کھڑا ہے؟ چائنا کہاں کھڑا ہے؟ آپ اس چیز کا موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا اس ملک کے ساتھ کیوں ہوا کہ بجائے ترقی کرنے کے اس ملک کا ریورس لگا ہوا ہے مسلسل؟ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہم معاشی طور پر بالکل تباہ ہو گئے ہیں، اور ہمارا ملک میں مہنگائی اتنی قدر ہو چکی ہے کہ لوگوں کی اب زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں۔ اس ملک میں نوکریاں موجود نہیں ہیں، آپ کے ملک کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور لوگ روزگار کے حوالے سے انتہائی پریشان ہیں۔ ظاہر ہے جب ملک میں ترقی ہوگی، روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ملک میں سرمایہ ہوگا تو ایکٹیویٹیز ہوں گی، نہ ایکٹیویٹیز۔ اب یہ قرضے لے لے کر ہم مسلسل اس ملک کو چلا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس ملک میں مسلسل مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب یہ دیکھیں بجلی کا یونٹ جو ہے نا، وہ 65 سے بھی کراس کر گیا ہے۔ اب جتنی اس کی عام آدمی کی تنخواہ ہوتی ہے، اس کے برابر اس سے زیادہ اس کا بل ہوتا ہے۔ تو وہ معاشرے میں ایک ایسا جو ہے نا فضا پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اب حلال کھانے کی پوزیشن سے باہر نکل چکے ہیں، اور وہ تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں کوئی کہ ہم نے حلال کھانا ہے کہ حرام کھانا ہے، بس ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ اس سطح پر لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس کیفیت کا، اس صورتحال کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا تعین کرنا سب سے پہلے بنیادی ضرورت ہے کہ ہم یہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمیں اس پوزیشن پر کون لے کر آیا۔ اور آج بھی ہم اگر ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے، چاہے وہ مسلم لیگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ نون لیگ کی شکل میں ہو، یا تحریک انصاف کی شکل میں ہو، یا کوئی اور آزاد پارٹیاں ہوں، جس طرح بھی ہوں، جو لوگ بھی ہیں، یا کوئی وہ اداروں کی طرف آپ دیکھیں، تو یہ سارا ان کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس عوام کی سلامتی کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس بار ہم نے ایسی جماعت کو ووٹ دینا ہے جس میں کو ماضی میں ہمیشہ اس الیکشن سے دور رکھا گیا، اور اس کو ایسی جماعتوں کے کو اس کے آگے لا کر کھڑا کر دیا گیا جن کا وجود تک نہیں تھا، اور وہ اتنی بڑی جماعت، اتنی منظم جماعت، وہ ہر الیکشن میں منہ دیکھتی رہ جاتی ہے، اور عوام کی توجہ اس طرف آنے نہیں دی جاتی، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جماعت اس ملک کو نہیں چلا سکتی۔ حالانکہ اس جماعت میں جتنے قابل لوگ ہیں کسی جماعت میں نہیں ہیں۔ وہ اس کا نام ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کی قیادت ساری پڑھی لکھی ہے، اور اس کے ساتھ دینی تعلیمات سے بھی وہ آگاہی حاصل ہے انہیں، اور اس طرح کی قیادت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کسی جماعت کے پاس نہیں۔ یہاں اگر مذہبی جماعتیں ہیں تو ان کے پاس مذہبی تعلیم ہے، تو وہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، تو اگر دنیاوی تعلیم ہے تو ان کے پاس مذہبی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس جماعت کا یہ اثاثہ ہے کہ اس میں دونوں تعلیموں سے کو سمجھنے والے اور اس کی پر عبور رکھنے والے نوجوان اور سیاستدان اس جماعت کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا ایسی جماعت کو آگے لایا جائے جس کا کردار بھی ہے بہتر ہے ان سب سے، اور ان کے اوپر اتنی یعنی کہ طویل سیاست میں آج تک کوئی
کرپشن کا الزام نہیں لگا، اور جبکہ یہ دوسری جماعتیں ہیں، یہ کرپشن کے ان کے اوپر ہمیشہ کیس بنے ہیں، اور کرپشن کی وجہ سے ان کی اقتدار ختم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر یہ عدالتوں سے ریلیف لے کر پھر الیکشن میں آ جاتے ہیں. جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اس کے بعد دیکھیں جیل وہ دوبارہ انہوں نے اپیل کی، وہ سارے ان کے کیسز ختم ہو گئے. ابھی عمران خان صاحب ہیں، اب ان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں. لیکن ادروائز جماعت اسلامی ایک ایسی واحد جماعت ہے جس کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہیں. تو لہٰذا اس بار آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس عوام کی سلامتی کے لیے ہم نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس بار ترازو پر مہر لگانی ہے. یہ اس ملک کی سلامتی کی مہر ہے، آپ کی سلامتی کی مہر ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اور مشکلات کا شکار ہے اور معاشی طور پر غیر مستحکم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک صالح اور نیک قیادت آ کر اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے گی، آپ کو مضبوط کرے گی، اس ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ چند سالوں میں یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. اس بار ہم نے کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، ہم نے صرف جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا ہے، اور جماعت اسلامی ہی ہماری سلامتی کی ضامن ہے. وما علینا الا البلاغ.